السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. آج کی رمضان ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. 5واں روزہ اب سے کچھ دیر کے بعد اختتام پذیر ہوگا اور میں بہت یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں, مجھے بہت یقین بھی ہے اس بات کا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے, اپنے اپنے کاموں میں بیٹھے, کام کرتے ہوئے, اٹھتے بیٹھتے, جاگتے, خوشی کے ساتھ یا دکھ کے ساتھ یا تکلیف کے ساتھ ہر طرح سے بہاریں سمیٹ رہے ہوں گے, نعمتیں سمیٹ رہے ہوں گے, نیکیاں سمیٹ رہے ہوں گے. اس کی فیوز و برکات جو اس کے ایک ایک لمحے میں چھپی بیٹھی ہے اس پورے رمضان کریم میں, وہ آپ سمیٹ رہے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی آج کوشش کرتا ہوں, شاید ہم سمجھ جائیں. میرا ذاتی طور پر اس بارے میں ایکسپیرینسز ہیں اور میں اس ایکسپیرینسز کی بنیاد پر آپ سے یہ کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ مجھے ایک جگہ پر نوکری کرنی ہے. بہت ایزی آسان مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اور مجھے یقین ہے کہ میرا جو رب ہے, میرا جو اللہ ہے, وہ مجھ سے غلط نہیں کر سکتا. میرا بڑی خواہش ہے کہ میں فلاں نوکری کر لوں, میری نوکریاں ہونی چاہیے. میں زور بھی لگاتا ہوں, میرا انٹرویو ہوتا ہے اور میری نوکری نہیں ہو پاتی ہے. انٹرویو سے پہلے نوکری نہ ہونے سے پہلے صرف میرے پاس ایک بھروسہ تھا, ایک توکل تھا کہ یار میرا اللہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ ٹھیک کرے گا. شاید میں نے اس کے لیے استخارہ کا راستہ بھی آزمایا, سجدے کا راستہ بھی آزما لیا, میں نے شاید تہجد کا وقت بھی استعمال کر لیا, بات چیت بھی کر لی, اور اس کے بعد چلا گیا, نوکری نہیں ہوئی. حالانکہ وہ تو بہت ٹاپ کمپنی تھی. میں نوکری, یہ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں, لیکن جب نہیں ہوئی تو اس کے بعد ایک اور ایلیمنٹ جڑ جاتا ہے میرے ساتھ. وہ انسان کی جو جبلت, یہ جو مشین بنائی گئی ہے نا, اس مشین کو رات کو جاگنا اچھا لگتا ہے لیکن اکیلے عبادت کے لیے نہیں. اس مشین کو لیٹ اٹھنا اچھا لگتا ہے. یہ اس کی مشین کی جو مینوفیکچرنگ ہے نا, یہ ایسی بنائی گئی ہے. تو اس جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر بے چینی بہت زیادہ ہے. اس میں 100% یقین نہیں بند پاتا ہے. یہ انسانوں کی بات میں کر رہا ہوں, نہ میں ولی, نہ قطب, نہ میں پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں. یہ میرے جیسے گناہگار جو افراد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے درمیان میں یہ ہمیشہ سے اس انسانی مشین کے اندر یہ ہے کہ اس میں شک رہ جاتا ہے. تو میری نوکری نہیں ہو سکی, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میری نوکری نہیں ہو سکی, تو پھر مجھے بے چینی لگ گئی, زیادتی ہوئی میرے ساتھ. میں نے اللہ سے, یا اللہ پاک تیرے ساتھ میں نے اتنی دعائیں بھی کی, میں نے تیرے سے بات بھی کی, مجھے تیرے پہ بڑا یقین تھا, پھر بھی نوکری نہیں دی مجھے. تو اب جناب شروع ہوتا ہے صبر کا مرحلہ. اب صبر کا مرحلہ ہوتا ہے, اور اب توکل اور صبر جب اکٹھے ہو کے ملتے ہیں, یعنی کہ یوں کہیے کہ چینی اور پانی کو جب گھولا جائے تو میٹھا پانی بن جاتا ہے نا, تو صبر اور توکل کو جب گھولا جائے تو ایک احساس بنتا ہے. وہ احساس اتنا پختہ یقین بنتا ہے کہ پھر کوئی منزل دور نہیں رہتی. پھر آپ کو میں نہیں لگتا, تو نہیں لگتا, بس ایک ہی لگتا ہے کہ میں نہیں سب تو, ربا میرے حال دا محرم تو. تو یہ کچھ احساسات ہیں. آپ جب توکل کیجئے تو اس کی منزلیں کیا ہے توکل کی, ہم توکل شروع کیسے کرتے ہیں, کہاں چلتا ہے. صبر کی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے, ایک شخص مجھے تھپڑ مار دیتا ہے. میں اسے کہتا ہوں بھیا تھپڑ کیوں مارا, وہ 2 اور مار دیتا ہے. اب میں سر جھکا کر چلا جاؤں, میرے اسلام نے مجھے کیا کہا, میں اس کا بدلہ لوں نہیں لوں, اس سے بات کروں نہیں لوں, یا صبر کر کے گزر جاؤں, یا اپنا ایک اور گال آگے کر دوں, کیا کروں. اس پر حکم کیا ہے. جب ہم توکل کا آغاز کرتے ہیں, جب 1 + 1 + 1 = 3 ہے, یہ کیلکولیشن کلیئر ہے. سورج نے صبح اتنے بجے نکلنا ہے, اتنے بجے غروب ہونا ہے. تو توکل کا راستہ کہاں پر آتا ہے, وہ توکل کی منازل کیا ہے, تقاضے کیا ہیں, اور توکل کن کن جگہوں پر کیا جائے, کیسے کیا جائے. اور جب توکل کے اوپر کر لیا جائے اور آپ کی منشا کی چیز نہ ہو, آپ کی منشا نہ پوری ہو, تو پھر صبر کا راستہ کیسے اپنایا جائے. اور جب یہ دونوں ملیں تو پھر کیا راستہ بنتا ہے. ان پر ہم نے بات کرنی ہے, لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں. مفتی AR رحمان صاحب, جو کہ اسلامک سوشل ریسرچ اسکالر ہیں, بڑا زبردست گرپ رکھتے ہیں,
संस्कृत हो, वो भगवत गीता हो, कुरान पाक हो, यानी मुख्तलिफ अंजील हो, ज़बूर हो, मुख्तलिफ जो किताबें हैं, बड़ा अच्छा इनका आपस में इंटरलिंक और इनकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके ऊपर बड़ी ग्रिप है। मुफ्ती ए रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा इस ये जो क्वेश्चंस मैंने रेज़ किए हैं इनका जवाब लेंगे। और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं सुलेमान मिन्हास, जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल हैं और बड़े ही प्यारे, बहुत ही मोहब्बत वाले सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, ये जो बैकग्राउंड पर आपको नात सुनाई देती है ना, कि जा ज़िंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। बस यही इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सुलेमान साहब, यही सुनाए ज़रा, दिल मचला हुआ है, आका का रोज़ा रसूल आँखों के सामने ज़रा घूम रहा है, कुछ याद दिला दीजिए। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहराए बातिल सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिल सवार ले, बू बकर से कुछ बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला, फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह
عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، منا کے لا، سبحان اللہ سلیمان، منا کے لا۔ واہ واہ سلیمان کمال، مزہ آ گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی یار رحمان صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں توکل کی، توکل کی کچھ ہمیں جہتیں منزلیں سمجھائیے گا، توکل کے راستے کیا ہے اور توکل کے بارے میں حکم کیا ہے، اور توکل اور صبر کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور جب صبر اور توکل آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر درگزر، عفو و درگزر کہاں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے مجھے موضوع دیا اور اس پر آپ نے خوبصورت ایک سوال کیا کہ توکل کی جہتیں اور توکل کی منزلیں کیا ہیں۔ میں عرض کروں کہ یہ اتنا اہم سوال ہے۔ ہوا کیا ہے اصل میں، آج تک ہم نے یہ کیا، ہم لوگ یہ سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ جو توکل ہے اس کو ہم نے اس کی جو صحیح اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ اس طرح سے کہ مثلا میں اس کو کچھ مثالوں کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پورا کا پورا دین ہمارا ہے ہی حقوق العباد۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں حقوق العباد کا تعلق نہ ہو اس بات کے ساتھ۔ جہاں یاد رکھیے ایک اصول ہے، جہاں سے بھی ہم حقوق العباد سے نکل رہے ہوں نا تو وہاں سے ہم دین سے نکل رہے ہوں، بالکل صحیح، وہاں سے ہم صبر اور توکل سے نکل رہے ہوں۔ توکل کے بارے میں میں آپ کو دو تین تلخ چیزیں شیئر کروں۔ اس کو میں کہتا ہوں ٹرائی اینگل ہے کہ یہ اچھا وہ ٹرائی اینگل میں بعض اوقات تو کہتے ہیں لوگ، تو مجھے بعض اوقات اعتراض کر دیتے ہیں سب کہ نہیں یہ تو دو سائیڈ ہے، صرف ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، بس یہ دو ہی ہے۔ میں اس کو ٹرائی اینگل لیتا ہوں، میں کہتا ہوں حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، لیکن اس کے ساتھ حقوق رسول بھی جڑا ہے۔ وہاں وہ بھی کچھ حقوق ہیں، وہاں اپنی دلیلوں کو، اپنی نظروں کو جھکا کے نہیں، اونچی آواز میں آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے کہ وہاں پر آپ مطلب وہ ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں پر مطلب حدیں پار کر سکتے ہیں، لہذا آواز کو اونچی اور دھیمی رکھا جائے۔ کیا خوبصورت، یہ تو بات ادب کی ہے، اس میں دین ہے ہی ادب کا نام، میں کہ العلم کلہ ادب، دین ہے ہی ادب کا نام، اور الدین کلہ ادب، اور دین ہے ہی ادب کا نام۔ اس پہ تو جتنا بات کیجیے کم ہے، لیکن جو ہمارا موضوع ہے توکل کے حوالے سے میں عرض کروں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کرونا ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہی جیسے چاہے گا ہو جائے گا، چھوڑ دیں آپ، اس کی کیا بات ہے۔ نہیں، یہ توکل بمانا تعطل ہے، تعطیل ہے، چھٹی ہے، لاپرواہی ہے۔ دعا پڑھ کے جا رہے ہیں اور گاڑی کو تیز ڈرائیو کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خدا ہم نے دعا پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں ایسے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سرکار کی حدیث کو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے گھوڑے پر، تو آپ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب سواری پہ آیا ہوں گھوڑا، میں کہاں کھڑا کیا؟ بھائی رسول اللہ بس اللہ کے سوارے چھوڑ دیا۔ میں نہیں، اس کو اچھی طرح باندھیں اور کسی کی ذمہ داری لگا کے پھر آپ اللہ پہ توکل کیجئے۔ یعنی ایمان والا اور غیر اہل ایمان میں صرف یہ فرق ہے مولانا مرتضیٰ صاحب کہ توکل اور غیر توکل میں اتنا فرق ہے کہ ایمان والا جو ہے اپنی طرف سے تمام اسباب پورے کرتا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ جو غیر اہل ایمان ہے، جس پہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے خدا کا، وہ ان ساری چیزوں پہ اس کا 100% اس کا جو یقین ہے وہ اسباب پہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں توکل سکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی تلخ چیزیں آپ سے شیئر کروں۔ مثلا ہم گاڑی ڈرائیو کر کے ہم پہنچے ہیں اشارے پہ، اشارہ بس جلدی سے کراس کر کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بیمار ہو گئے، ہم علاج نہیں کروا رہے،
اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میں آپ کو ہمارے معاشرے کا ایک تلخ، ایک سب سے سنگین مسئلہ جی جو ہمارے انسانوں کا، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے میں بتاؤں، آج تک اس بات کو بھی ہم نے منفی لیا. مثلا میں واضح لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا فیملی پلاننگ کو نا، جی اس کو فیملی پلاننگ کو ایک بڑا منفی اس طرح سے لیا، حالانکہ ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے العقل کالتکبیر، کہ حسن تدبیر سے بڑھ کر عقل مندی نہیں، صحیح، اچھی پلاننگ سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. مثلا میں توکل کے بارے میں ایک بات شیئر کر رہا ہوں. ایک آدمی یہاں سے اسلام آباد جائے، نہ ٹکٹ لے، نہ اس کی تیاری کرے، نہ ڈریسنگ کرے، بس جی میں خدا کے توکل پہ جا رہا ہوں، خدا نے پہنچا دیا ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں، راستے میں کچھ بھی ہوگا. نہیں، اپنی طرف سے انتظامات پورے کریں. قرآن پاک میں لکھا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ آپ اپنی استطاعت کے حساب سے جو بھی احتیاط ہو سکتی ہے منفی چیزوں کے خلاف، باطل چیزوں کے خلاف، آپ اپنی اس سے احتیاط کیجیے. مثلا ابھی میں فیملی پلاننگ کا ذکر کیا، میں نے عرض کیا قرآن پاک میں ایک خوبصورت ایک اصول دیا گیا. مرتضیٰ صاحب یہ اتنا تلخ موضوع ہے، ہر 20 منٹ کے بعد ایک خاتون کا انتقال ہو رہا ہے پریگنینسی پاکستان میں. اس کا کیوں؟ دیکھیے یہ جو عزل کا جواز ہے، جی عزل کا جو جواز ہے تمام فقہا کے نزدیک سب جائز ہے. اس وقت سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی، اب سہولیات ہیں. کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں جو کچھ ہم نے کرنا ہے خدا کی مرضی جیسے چاہے، نہیں دیکھیے بالکل خدا کی مرضی ہوگی، لیکن جو ہم احتیاط کر سکتے ہیں، جو ہم اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے احتیاط کریں، پھر جو خدا کے ہاں ہمارے لیے مرضی ہو خدا ہمیں عطا کرے گا. میں آپ کو اس کا یعنی ہم اپنی طرف سے اسلام آباد جانے کے لیے انتظامات تو کریں گے، ہم سواری کے لیے انتظامات کریں گے، ہم ٹکٹ لیں گے، پھر راستے میں کچھ بھی حالات نشیب و فراز کچھ بھی آ جائیں، لیکن ہمیں خدا کی مرضی کو سمجھ کے ہمیں قبول کرنا چاہیے. لیکن اس میں نا مفتی صاحب ایک بڑا باریک اور تھن لائن ہے جی کہ ہم کیسے یہ سمجھیں اگر ہماری استطاعت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ جو توکل کی بات ہوتی ہے وہ رشتوں کے اوپر ہوتی ہے، جی بچوں کے رشتوں کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ توکل. اور اس کے لیے ظاہر طریقہ کار یہ ہے آپ رنگ و نسل چیک کریں، لڑکے کا کاروبار چیک کریں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ سب کچھ چیک ہو جاتا ہے، پھر بھی معاملات غلط ہو جاتے ہیں اور ڈیورس تک بات چیت چلی جاتی ہے. اچھا استخارہ تک ہوتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ خود استخارہ کیا جاتا ہے، پھر وہ رستے بھی بنتے ہیں. اچھا استخارے کے اوپر بھی ہم نے کسی دن بات کرنی ہے. تو اب اس کے باوجود رستے مڑ جاتے ہیں، یعنی استخارہ کیا، رشتہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، چیک بھی سارا کچھ کر لیا، لیکن پھر وہ سیپریشن ہو گئی. تو یہ ساری جو فینومینا ہے یہ کیا پہلو سمجھاتا ہے ہمیں؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، مختصر سی بریک، اور بریک کے ذرا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلیمان منہاج صاحب، ثنا خان مصطفیٰ اور مفتی اے رحمان صاحب میرے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، اور ابھی مجھے جوائن کر چکے ہیں چیئرمین برابری پارٹی سنگر جواد احمد صاحب. بہت بہت شکریہ جواد صاحب، آپ نے وقت نکالا ہے. چونکہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، لیکن یہ عمومی طور پر اس طرح کی رمضان ٹرانسمیشن ہم نے ڈیزائن نہیں کی ہے کہ جس میں خالصاً ایک ریلیجیس سبجیکٹ اور اس کے اوپر ہم فوکس کرتے رہیں. میں جواد صاحب آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کرونا کی وجہ سے اور جو لاک ڈاؤن کی سچویشن گورنمنٹ نے کی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. میں بطور صحافی میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ لاک ڈاؤن کس نوعیت کا لاک ڈاؤن ہے. یہ اس میں اسٹریٹجی کیا ہے اس لاک ڈاؤن کو کھولنے یا بند کرنے میں؟ غریب آدمی تو بیچارہ پس گیا ہے. مطلب میرے ساتھ خود ایسے لوگ رابطہ کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ہم سے رابطہ نہیں کیا تھا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یا مہینے کے راشن کے لیے یا مدد کرنے کے لیے. یہ تو بڑی صورتحال بڑی عجیب سی اور ولنریبل ہو گئی ہے جواد بھائی. اور یہ مجھے لگتا ہے اور بڑھتی جائے گی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے جب اس حوالے سے سٹیپس لینے شروع کیے ہیں تو بڑے کنفیوزنگ قسم کے سٹیپس تھے. عمران خان ایک تو لیٹ ہو گئے تھے رسپانس دینے میں. 14 مارچ کو انہوں نے پہلی دفعہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا اس پورے معاملے کے اوپر، جبکہ یہ آپ کو پتا ہے دسمبر جنوری سے پوری دنیا میں یہ معاملہ شروع ہو چکا ہوا تھا. تو ایک تو یہ لیٹ ہو گئے.
اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم کریں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کنفیوژن بہت کرائی ہے. پہلے تو انہوں نے ایک جو شروع میں بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن کر کے اور یہ لوگوں کو راشن پہنچا کے ایک ہی دفعہ 15 دن 20 دن لے سکتے تھے, جس کے اندر یہ سے پہلے یہ کرتے پلاننگ کر کے کہ لوگوں کو راشن ہر صورت میں پہنچانے کا بندوبست کرتے. اس کے لیے پیسے چاہیے تھے ان کو. میرے خیال میں تو ریڈیکل میجرز لینے چاہیے تھے ان کو, بجائے کہ لوگوں سے فنڈ مانگنے کے اور ٹیلی تھونس کرنے کے. ان کو لوگوں کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, کھرب پتی ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, ان سے پیسے لینے چاہیے اور آرڈیننس کے ذریعے لینے چاہیے, کیونکہ انہوں نے نسلوں سے کمایا اس ملک کے اندر. لیکن چونکہ عمران خان بھی اسی طرح سرمایہ داروں اور یہ جو مافیاز ہیں ان کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی طرح کے لوگ ان کی پارٹی پہ بھی موجود ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو ہیں یہ ایجنٹس ہیں ان کے اس ایک طبقے کے, تو اس لیے یہ تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے ان کے اوپر. اور جہاں ان کی جو استاد جو ٹوٹتی ہے اور ان کی جو ساری مرضی نکلتی ہے وہ غریب آدمی پہ نکلتی ہے. اور غریب آدمی آپ کو پتا ہے ان کا اس کی کوئی ترجیحات ان کے والد پاس تو ہے نہیں کہ غریب آدمی کے لیے کچھ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان باتیں تو کرتے ہیں, غریبوں کی کرتے ہیں, کمزور طبقے کی بار بار بات کرتے ہیں. حالانکہ میں بڑا ہنستا ہوں کہ جس کو یہ کمزور طبقہ کہتے ہیں اصل میں یہی طبقہ طاقتور ہے, یہی تو ہمارے لیے یہ ملک چلاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اپنی طاقت کا. لیکن بہرحال وہ جو بھی کہتے ہیں کمزور طبقہ اور یہ غریب طبقہ اور سارا, تو وہ صرف باتیں کرتے ہیں اور یہ سب کرتے رہے. اصل میں کیا بات ہے کہ یہ خود جو ہے یہ 300 کنال میں رہتے ہیں, ان کے اپنے حالات میں زندگی جو ہے وہ بڑے عیش و عشرت والے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ جس جو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا تعلق ہے غریبوں کے ساتھ, مڈل کلاس کے ساتھ کیا تعلق ہے ان تمام لوگوں کا. یہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, تو اس لیے یہ باتیں کر کر کے چلائیں گے کام. میرا نہیں خیال کہ یہ غریبوں کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں. اس وقت ان کو جو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے اس ٹائم پہ, وہ یہی کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح وہ غریبوں کو ہر صورت میں راشن پہنچائیں اور میڈیکل کمیونٹی جو ہے اس کو ایک طرف ہر صورت میں اسٹرینتھن کریں, ان کو وہ تمام چیزیں دیں پروٹیکٹیو گیئر جو وہ چاہ رہے ہیں اتنے عرصے سے. اور تیسرے نمبر پہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک اسٹرکٹ میجر لے کے پھر کچھ عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. جواد بھائی آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسا میکنزم ہے جس کے مطابق ہم گھر گھر راشن پہنچا سکے؟ کیا یونین کونسل کی سطح پر اس کو ایکٹیو کر لیا جائے, یونین کونسل کو ایکٹیو کر لیا جائے کیونکہ ان کو محلوں کا پتہ ہے, یا ایم پی ایز کو ایکٹیو کر لیا جائے, ایم پی ایز نہ بھی ہوں, مطلب ہم جو ہارے ہوئے ہیں اب جو کنٹیسٹنٹ تھے جو الیکشنز میں وہ بھی سارے علاقوں کو جانتے ہوتے, مطلب مجھے یہ سمجھائیں فارمولہ کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہمیشہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایکسیس لینا بہت مشکل ہے, ایکسیس ہمارے پاس ڈیٹاز نہیں ہے, سٹیٹس نہیں ہے, ہم کس طرح سے لوگوں کو اس طرح سے پہنچائیں, ڈپلیکیٹ نہ ہو, لوگ رش بنا لیتے ہیں. تو کیا فارمولہ ہونا چاہیے جس سے بڑا ایگزیکٹلی رائٹ ٹائم پر راشن پہنچ جائے؟ دیکھیں میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ آپ نے اتنی اچھی بات کر دی ہے. میں اتنے عرصے سے ٹی وی پہ آگے کہہ رہا ہوں کہ یہ یونین کاؤنسلز ہیں, ان کا جو نظام تھا پہلے انہوں نے کھولا کیوں. چلیں تو چھوڑیں اس بات کو, تو ہو گیا 2 سال ہو گئے تھے, مطلب 2 سال ہونے والے ہیں نا. اب یہ کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ اصل حکومتی مقامی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کی حکومتیں ہوتی ہیں, اس کی طرف بھی جانا نہیں چاہتے. اچھا اب اگر ان کے پاس وہ نہیں بھی ہے حکومت, تو کم از کم وہ لوگ تو موجود ہیں نا جو یونین کاؤنسل میں کام کرتے تھے, اور سیاسی لوگ ہیں, ان کو اس وقت یہ بروئے کار لاتے سارے معاملے کو, وہ نہیں کیا انہوں نے, اس پورے طبقے کو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا اس کی اگلی بات یہ ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز بھائی آپ کو صرف یہی رہ جاتے ہیں, تو آپ پھر ان کے اوپر سختی کریں. یہ ایم این ایز ایم پی ایز پھر کس مرض کی دعا ہے اگر یہ ہم سے ووٹ لے کے جھوٹ بول کے دھوکے دے کے لوگوں کو, سب کو پتا ہے, پیسے لگا کے کاروبار بنایا ہوا سیاست کو, تو اگر یہ آ ہی جاتے ہیں اقتدار اور یہ اقتدار میں آ ہی جاتے ہیں, تو اب ان پہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کرائسس آتا ہے تو جناب آپ قربانیاں دیں نا. آپ کو کس نے کہا تھا ادروائز حکومت کرنے کو؟ آپ حکومت کرنے آئے ہیں, حکومت عیاشی تو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ حکومت عیاشی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا حکومت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, اس کے اوپر تو آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کراؤن جو پہنتا ہے اس کو نیند نہیں آتی, اگر وہ اصل میں ہو لوگوں کا سوچتا ہو. تو ان لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں آرام سے نیند بھی آ رہی ہے. انہوں نے مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں, جو منسٹرز ہیں اور جو نہیں سر, ان کو کوئی فرق نہیں ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کو نہیں پتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. مطلب ایم پی ایز نے علاقوں کا چکر تک نہیں لگایا, اور بہانہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اور چیزیں ہیں, وہ بڑا یہ فرق ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. جواد بھائی مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ جو زکوٰۃ عشر کمیٹی ہوتی ہے, یہ اس علاقے کی جس یو سی میں اندر یا جس حلقے کے اندر بنی ہوتی ہے نا, یہ وہاں کے بہت سارے غربا کا ڈیٹا ان کے پاس بڑا ہوتا ہے, یا ان کی بڑی انٹیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ.
تو کیا یہ کام کر سکتی ہے کمیٹی؟ یہ بھی کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کافی زبردست قسم کی کچھ NGOs بھی ہیں. میں پہلے تو میں کہوں گا پھر کہ لوکل گورنمنٹ سے بہتر اور کوئی لوگ نہیں ہے جو یہ کر سکتے ہیں. لیکن چلیں MPs نہیں کرنا چاہتے, MNAs نہیں کرنا چاہتے, منسٹر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں بس ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سارا دن, ان کو تو بلکہ شوق ہے وہ ٹی وی پہ اور آ رہے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں اور جو آپ جن کمیٹیز کی بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد پولیو ورکرز ہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر پولیو ورکرز کی بہت بڑی تعداد جن کو آپ ٹرین کر سکتے تھے, اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا, اچھا ان کو ٹرین کرنا اس لیے آسان ہے کیونکہ وہ پہلے سے ٹرین ہوتے بھی ہیں. صحیح بات. ان کو بہت ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے. تو ان کو بھی استعمال نہیں کیا, اور انہوں نے کیا کیا الٹا, انہوں نے کرونا ٹائگرز کی ایک بات کر دی. یہ جو کر رہے ہیں عمران خان اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں, بہت افسوسناک بات ہے, اپنے سیاست کو طول دینے کے لیے کر رہے ہیں. نوجوان اب آپ کو پتا ہے کئی لاکھوں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے فولڈ میں لے لیا ہے. اب وہ ان کو جو ہے طریقے انصاف کے وہ پیادے بنائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ بار بار کہہ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست یہیں سے نکلتی ہے, یہ اصل سیاست ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جناب اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فنڈ بنایا, مثال کے طور پہ آپ نے کرونا فنڈ بنایا, آپ اس کے لیے ٹیلیتھونس کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے پاس 14 جائیدادیں ہیں جو 300 کنال کے گھر میں ایک میں رہتے ہیں, اور 8 کنال کا گھر ان کا لاہور میں, انہوں نے کیا دیا ہے, مجھے بتائیں انہوں نے کتنا فنڈ میں یہ سارا کچھ دیا؟ کچھ نہیں سر, کسی نے نہیں اناؤنس کیا. پھر صدر عارف علوی, اس کے بعد باقی تمام منسٹرز ان کے خاص طور پہ, پھر اس کو منشیین ان کے جتنے بھی MNAs MPs ہیں, لسٹ بنائے نا, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ ایگزامپل کٹ کریں. کم از کم اپنی PTI کے جو ممبران ہیں اس کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا جائے کہ جی آپ جتنا ہو سکتا ہے پرائم منسٹر فنڈ کے اندر اپنا اپنا فنڈ دیں. تو اپنے اپنے PTI کے جو ممبرز ہیں چاہے وہ تو کم از کم دے سکتے ہیں. اچھا میں جتنی ٹرانسمیشنز دیکھی ہیں واقعی ایک بھی MNA نے, کسی ایک MNA بھی نہیں کیا. یہ صرف سندھ گورنمنٹ نے کیا کہ وہ شاید 3 مہینے کی اپنی سیلریز وڈرا کر رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں لیں گے وہ MPs جو ہیں. باقی تو مطلب حیرانگی والی بات ہے کہ باقی کسی نے, بڑا اچھا پوائنٹ تھا. تو جواد بھائی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ سے بات کر کے. جی پلیز میں چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 مہینے کی سیلری یہ خرب پتی ارب پتی لوگ ہیں یار, جی یہ کروڑ پتی لوگ ہیں, اور ہمارے پیسے ہمیں کہہ رہے رکھ لو پاس. آئیے مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں نا عمران خان. آپ کو یاد ہے یہ جب ایک دفعہ غزوے کے اندر انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے لیے کچھ چیزیں ہمیں چاہیے, اسے مال چاہیے, جو بھی لا سکتے ہیں ہم لائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق سارا سامان اٹھا رہا ہے گھر کا, حضرت عمر جو ہے انہوں نے آدھا سامان وہ بھی لے آئے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا دیا ہے, یہ باتیں کیسی کرتے ہیں, ان کی باتیں سنیں اور ان کے عمل دیکھیں. پھر دوسری بات, ایک تو یہ کیا, دوسرا کرونا ٹائگرز, انہوں نے غریبوں کے بچوں کو مانگنا شروع کر دیا. اور بھائی سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر آپ سارے لوگ جو ہیں, آپ اپنے بچوں اور فیملیز کو لے کے باہر نکلے نا اس کام کے لیے, سب لوگ نکلیں گے. اصل میں یہ سیاست ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک کے اندر پرابلم کیا ہے. اس ملک کے اندر ہمیں اجھا دیا گیا ہے نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری, اور یہ تینوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور ان میں سے یہ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا ہے, وہ اچھا نہیں تو یہ اچھا ہے. اور سیاست اصل میں یہ ہے, اس کے اوپر آئیں کہ لوگوں کے لیے یہ سب کے سب ایک ہی طبقہ ہے, آپس میں لڑ کے ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا 2 پہلوانوں کی لڑائی ہوتی ہے, اس کے لیے دنگل ہوتا ہے, تو وہ آپ ٹکٹس بیچتے ہیں, وہ ٹکٹس بیچتے ہیں, سارے تماشے جاتے ہیں. جواد بھائی I got your points. مطلب بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے آپ سے بات کر کے. میں چاہوں گا کہ میں اپنے جو نیوز پلس پروگرام ہے اس میں بھی اسپیشلی آپ کو پورے گھنٹے کے لیے بلاؤں. بڑا ویژن آپ کا, بڑا زبردست ویژن ہے. تھینک یو ویری مچ جواد احمد, تھینک یو ویری مچ جواد بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تو جناب یہ صورتحال جواد بھائی کی ہم جو باتیں کر رہے تھے بڑی دل کو لگ رہی ہیں, بڑا زبردست پوائنٹس انہوں نے ریز کیے. لیکن اس سے پہلے جب ہم صبر اور توکل کی بات کر رہے تھے, اور صبر اور توکل کی حدوں کی بات کر رہے تھے, اس کی پختگی کی بات کر رہے تھے, تو ساتھ میں ایک استخارے کی معاملات چل نکلے. تو مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ استخارہ جو ہے یہ آپ اور میں کسی کے لیے کر سکتے ہیں, کوئی اور کسی کے لیے کر سکتا ہے. استخارے کے لیے حکم کیا ہے, اور استخارہ کیوں ہوتا ہے, اور کب کب کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب. جی ماشاء اللہ, بڑا اچھا ایک سوال ہے استخارہ کے بارے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو خوشی ہوگی اور حیرانگی ہوگی کہ استخارہ ایک اللہ تعالیٰ سے مشورے کرنے کا نام ہے, اور استخارہ کوئی بھی کر سکتا ہے, خود کرنا چاہیے.
میں آپ کو بتاؤں خود استخارہ نہ کرنا، بلا عذر کسی اور سے کرانا، یہ خلاف سنت ہے. اور رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے؟ کوئی خواب شاب آتی ہے کوئی اس کی؟ یہ ضروری نہیں ہے خواب آنا، اور یہ بات ہے کہ آپ کو اشارہ ہو جائے 7 راتوں میں آپ 2 رکعت پڑھ کے آپ دعائے استخارہ ہے. اچھا اس استخارے کی دعا کو اگر آپ اس کو ریڈنگ کر لیں گے، مثلا میں اس کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر انسان کر سکتا ہے، بھلے کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شارک سے 2 نفل پڑھے اور وہ دعا مانگ لیں. ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک، یا اللہ تعالیٰ میں آپ سے مشورہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، بعلمک، آپ کے علم میں ہے، واستقدرک، آپ قدرت رکھتے ہیں، واسألک من فضلک العظیم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہترین فضل کا. اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ آپ جانتے ہیں، ان ھذا الامر، اس کام کے بارے میں جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا خیال لے آئے. جی بالکل، اپنے لائف پارٹنر کے لیے پلان کر رہے ہیں، بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کس ملک میں جاب کے لیے جانا ہے، کس ملک میں نہیں جانا، یہ اوورال اس کو ذہن میں رکھ کے جب ان ھذا الامر ایک لائن کھینچی ہوتی ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہے. پھر خیر لی، اگر خیر ہے، فی دینی، میرے دین کے حساب سے، و معاشی، میری معیشت کے حساب سے، وعاقبت امری، اور انجام کا اعتبار سے، اس کا اینڈ کیا ہونا ہے یا اللہ، اس کے فیوچر میں کیا ہے. اور پھر یا اللہ تعالیٰ، اللہم ان کنت تعلم، اگر یہ اس میں خیر ہے تو ویسر لی، اس کو آسان کر دیجئے، ثم بارک لی فیہ، اور اس میں برکت بھی ڈال دیجئے. اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں، ان ھذا الامر، اس کام کے بارے میں جو میں کرنے جا رہا ہوں یا میں پلان کر رہا ہوں، شر لی، اگر شر ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، فی دینی، میرے دین کے حساب سے، و معاشی، میری معیشت کے حساب سے، اکنومیکلی میں کیسے رہوں گا، بہتر ہوگا نہیں ہوگا، وعاقبت امری، اور اس کا انجام کیا ہونا ہے، یا اللہ اس کا اگر انجام ٹھیک نہیں ہے، پھر وصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث مکان اردنی بھی، یا اللہ تعالیٰ پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے کہ شر صدر ہی نہ ہو. جیسے آپ نے سوال فرمایا کہ خواب میں آنا ضروری ہے، میں عرض کروں خواب میں آتا ہے تو اس کی بھی اہل علم سے ہم تعبیر معلوم کرتے ہیں. ہم تو ہر داری والے کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہر عالم کو بھی خواب کی تعبیر کا معلوم نہیں ہوتا. تو یہ کوالیفائی ہوتے ہیں اسکالرز جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور جنہوں نے تعبیر یا کتاب پڑھی ہوتی ہے اس میں سے کچھ بتاتے ہیں. بہرحال میں بتا رہا تھا استخارے کے معاملے میں اگر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو 7ویں ہی دن تک آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک شرح صدر، ایک اطمینان ڈال دیتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ اندر کا جو اطمینان قلب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. تو کوئی بھی انسان خدا سے خود مشورہ کر سکتا ہے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے 90% سے زیادہ لوگ کہ لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. کسی کو کیا پین، کسی کو کیا آپ کے حالات کا پتہ. تو یہ کیا ہے کہ استخارہ کروائیں، فون نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ جناب استخارہ کروائیں، فی سبیل اللہ استخارہ کروائیں. دیکھیے اس میں یہ بات ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ خود ہر صورت استخارہ کرنا چاہیے اپنا خود، کیونکہ لائف ہم نے گزارنی ہے، معاملات ہمارے ساتھ ہونے. احتیاطاً کسی اور سے کراتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ خود ضرور کرنا چاہیے. خود استخارہ نہ کرنا، بلا عذر کسی اور سے کرانا، یہ خلاف سنت ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کسی کاہن اور نجومی کا کام ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ جی آپ کے لیے یہ بہتر ہے، آپ کے لیے یہ غلط ہے. بلکہ خود کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ تو اللہ پاک آپ کو ایک ڈائریکشن دکھاتا ہے، ان سے دوری کر دیتا ہے یا قربت پیدا کروا دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ استخارہ ایک مشورے کا نام ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ان المستشار مؤتمن، کہ جو انسان مشورہ کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، شرط کہ خود کر رہے. اور اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو ہم تو ہر انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہیں. تو خدا اتنا قریب ہے تو ہم خود کیوں نہیں خدا سے مانگیں اور استخارہ کریں. سبحان اللہ. تو نعت رسول مقبول کے چند اشعار سن لیں. ہم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں مفتی صاحب. سلمان بھائی سنائیے کیا کلام کیا سنانے والے ہیں؟ خوبصورت سا کلام کو ایک بار پھر سے دلوں کو منور کر دیجیے. کیا سنا رہے ہیں آج؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار
میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ایک بار پھر سے بریک کے بعد۔ بات ہو رہی ہے توکل کی، بات ہو رہی ہے صبر کی، عفو و درگزر کی، اور اس کے درمیان میں بات نکل آئی استخارے کی۔ توکل کا ایک رستہ ایک استخارہ بھی ہے، توکل کا ایک رستہ سر جھکا دینا بھی ہے اور بات کو مان لینا بھی ہے کہ جو ہو چکا وہ میرے لیے قبول، شکر الحمدللہ، جو نہیں ہوا اس کے لیے بھی شکر الحمدللہ، وہ بھی مجھے مل جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کا مطلب آپ اور میں، کوئی بھی شخص جو اس وقت مجھے سن رہا ہے کہ جناب اپنے دل میں سوچیے کہ میں صبح سے لے کر رات تک کام کرتا ہوں، 10 گھنٹے میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ والا بھی 10 گھنٹے کام کرتا ہے، میرا فلاں کزن بھی 10 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ زیادہ امیر ہے، میں زیادہ غریب ہوں، تو اس کے اوپر ایک اور شرح آ جاتی ہے، من تشا، میری مرضی، جس کو بتحاشا رزق دوں، جس کو بالکل ہی نہ دوں، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس کی مرضی پانے کے لیے آپ کو جھکنا ہوگا، آپ کو اس کی مرضی پانے کے لیے جو ان کے اپنے ہیں، جو بہت ان کے قریب ہیں، ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے لا لگا لیں گے، پھر ان کے ذریعے سے مانگنا شروع کر دیں گے تو پھر اور ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو۔ پھر آپ کو اس کے ایلیمنٹس، یعنی جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ آپ نے رزق روٹی کیسے کماری ہے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے اپنے مالک کا نقصان نہیں کرنا، کسی بھی طور پر اپنے مالک کا نقصان نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ مطلب جو جائز کام ہے اس کے لیے وفاداری آپ نے کرنی ہے، ناجائز تو ظاہر ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ نے اس سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کام میں پوری تندہی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سرکمسٹانسز ایسے ہیں نہیں ہیں، آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے تو رزق حلال ہو جائے گا۔ جب رزق حلال ہو جائے گا تو 1,00,000 روپیہ اور 10,00,000 روپیہ برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا ٹائر پنکچر نہیں ہوتا 1,00,000 روپے والے کا، پھر آپ کی دوائی نہیں آتی ہے، پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا ہے، پھر آپ کو کھانسی نزلہ زکام نہیں آتا ہے، پھر آپ کے انجن نہیں سیز ہوتا ہے، آپ کے گھر کے دروازے نہیں ٹوٹتے ہیں، بلب نہیں ٹوٹتا ہے، پنکھا نہیں جلتا ہے، یعنی ایکسٹرا خرچے نہیں آتے ہیں، آپ کے پاس پھر پیسے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ دوسرے طریقے سے رزق روٹی کماتے ہیں تو پھر 10,00,000 بھی کم ہی لگتے ہیں، کیونکہ روز کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ توکل کی ایک جہت بھی ہے۔ تو استخارے کی بات یہ ہے، تو یاد رکھیے گا استخارہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا۔ استخارہ بیسیکلی ایک مدد ہے، 2 نوافل پڑھیے، اس کے بعد ایک دعا کر لیجئے، پھر دوسری بار کر لیجئے، 2-3 دفعہ کر لیجئے، لیکن اس کے اندر آپ کو خود اپنا پتہ ہوگا کہ آپ کے اندر کتنا یقین ہے، کس یقین اور محبت کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کاش
یا شاید یہ لفظ آپ کو نکالنے ہوں گے کہ یار کاش ہو جاتا، شاید یہ یوں ہو سکتا ہے. نو، جو ہوگا وہ آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے فائدے کے لیے، کیونکہ اب آپ نے اپنا سارا کام تو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، آپ اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں یار یہ نا میرا تھوڑا سا کام ہے، یہ پلیز ذرا تم کر لینا، میرے سے اندر سکت نہیں ہے، تم یہ کر دینا، اور اس کی سکت بہت زیادہ ہے. تو مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کا کام کرے گا، کیونکہ اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان چیزوں کا سیدھا کرنا، لیکن آپ کے لیے ہے. تو کیا آپ پھر شاید اور گمان رکھیں گے یار پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب آپ کو یقین ہے کہ وہ کرے گا تو یہ پھر اس کے ساتھ ایک یقین بن جاتا ہے. تو توکل اور یقین یہ دونوں ایک ہی راستے کی یعنی پیرلل بالکل چلتے ہیں. توکل تبھی ہوگا جب یقین پختہ ہوگا، اور یقین تبھی ہوگا جب توکل ہوگا. جب یہ دونوں جڑ جائیں گے تو پھر آپ کو ایک اگلی منزل پر جانا ہوگا، وہ ہوگا صبر. صبر کیسے ہوگا؟ کہ جب آپ نے ایک چیز کے لیے اللہ سے مدد مانگ لی اور توکل کر لیا کہ یار میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے فلاں کام کے لیے جھوٹ نہیں بولا، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے فریب نہیں دیا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، تو توکل رکھیے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کچھ غلط نہیں ہوگا. پھر گمان اور ادھر ادھر کی چیزیں نہ لے کر آئیں. جب یہ ہو جائے گا، توکل بن جائے گا، یقین بن جائے گا، اور پھر بھی آپ کے خلاف ہو جائے معاملہ، پھر بھی آپ کو سزا ہو جائے، ایسے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے جیلوں کے اندر، اور آپ نے کر لیا اس وقت صبر، تو پھر آپ کی کامیابی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس کی مثال ہے، میرے کسی دوست کے ساتھ بیتا یہ معاملہ. ایک پارٹی نے، اے پارٹی نے بی پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی. جو پارٹی اے تھی وہ بہت طاقتور تھی، پیسے والی تھی. جو دوسرا تھا بی پارٹی تھی، وہ ایک عام شخص تھا، غریب آدمی تھا. تو ہوا یہ کہ وہ مار کٹائی ہوئی، اس کو بیچارے کا سارا مطلب کیا، اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی اور اس سے مال سمیٹ لیا گیا. تو جو بی پارٹی تھی، جو غریب تھا، اس نے اے پارٹی کے سربراہ کو فون کیا اور پنجابی میں کہا میں تینوں ویکھ لاں گا، میں تینوں چھڑنا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو وہ اے پارٹی والا مغرور اور پیسے والا، اسلحے والا، سب چیزیں اس کے پاس اختیارات. اچھا تو کی کر لیں گا، تم کیا کر لو گے؟ فون کے اندر ہی بتاتا ہے میں صبر کروں. اور جب اس نے صبر کیا تو پھر جو دوسری پارٹی کا کیا حال ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب یاد رکھیے گا ہماری زندگی کے اندر نا 3 فیزز ہیں، یہ بالکل پیرلل چل رہے ہوتے ہیں، ایک وائٹ، ایک گرے، ایک بلیک. گرے ہمارا بلر ہوتا ہے، وہ ہماری یقین اور توکل کی وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت یقین ہوتا ہے اور ہم نظر آتا ہے، اور ولیوں کو وہ نظر آتا ہے، پیغمبروں کو نظر آتا ہے، یہ صحابہ کرام کو شاید نظر آتا ہوگا، پتہ لگتا ہوگا کہ کیا ہے. وہ جو توکل کے ان کو گرے ایریا نظر آتا ہے. وائٹ تو ہمیں کلیئر ہے کہ جناب ہم اگر یہ کسی کے ساتھ اچھی تمیز سے بولیں گے وہ بھی تمیز سے بولے گا، اگر آپ کسی سے گالی دے کے بولیں گے تو وہ بھی گالی دے کے بولے گا. لیکن ایک گرے ایریا ہے، گرے ایریا میں ہم لوگ نہیں رہ سکتے ہیں. وہاں جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں وہی ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے. گرے کا مطلب بلر ہمیں نظر آتا ہے. جیسے جیسے آپ توکل اور یقین کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، صبر کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، آپ گرے ایریا میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور بلیک جو ہے وہ اللہ کی ایک چیس ہے، وہ صرف پیغمبروں کو ہی پتہ ہوتا ہے، فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، یا پھر اللہ ہو، صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. وہ ایک بساط بچھی ہوئی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک سبق تھا جو آپ شاید سمجھ جائیں اور آپ کو زندگی میں فائدہ مل سکے. کہ میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینسز کی بنیاد پر سب چیزیں شو کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کبھی آپ کو کوئی آیت پڑھ کے یا کوئی حدیث سنا کے میں نے بات نہیں، میں کچھ جنرل آپ کو جو دنیا میں بیت رہا ہوتا ہے میں اس کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں. تو جناب ابھی ہم آپ کو کراچی لیے چلیں گے. کراچی، لیکن کراچی جانے سے پہلے کیونکہ وہاں پر جو کوکنگ شو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے، لیکن اس سے جاتے جاتے اس سے پہلے میں سلیمان صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی ہم ایک نعت پاک سنائیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری کس منہ سے بیان
حمیدہ اے رحمت عالم تیری کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس سے بیان ہو کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आज जो हम बना रहे हैं वो है बेसिकली, ज़्यादा आपने देखा होगा रोल पट्टी और मांडा बनते हैं, तो हम चाइनीज़ रोल इसे कहते हैं ज़्यादातर लोग, मगर हम इसको चिकन वेजिटेबल रोल भी कह सकते हैं। तो चिकन वेजिटेबल रोल जो है मांडे से बनाएंगे, नॉर्मली पराठे से भी बनता है, वो एक अलग मतलब फार्मूलाज का है। तो हम जो है बनाएंगे इसके लिए मांडे पट्टी से। तो मांडे पट्टी से बनाने के लिए सबसे चीज़ें, पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, चीज़ें क्या चाहिए आपको। हमने लिया बॉलेस के पीसेस हैं, ये हमारे पास 1 पाव के करीब है, जो हमने इसको चॉप नॉर्मली फाइन जो है वो कर दिया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बॉयल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है बॉयल कर लेते हैं, इन चीज़ों के लिए बॉइलिंग भी आ सकते हैं, और किसी को आप जो है डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। तो हम फ्राई करेंगे, जाहिर सी बात इसके अंदर जो चिकन है वेजिटेबल के साथ भी सौदे करेंगे ना। तो सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह, चूल्हा हम जला लेते हैं, और तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है हमने ऐड किया है ऑयल, जिसके अंदर पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, दैन उसके बाद जो वेजिटेबल्स के अंदर ऐड करेंगे। तो उसका जो पूरा जो बेस बन जाएगा हमारा रोल के लिए आपकी, तो वो हम इसको फ्राई के स्टाइल बनाएंगे। बहुत से जो है अलग अलग तरीके का आ रहे हैं, यानी कि लाइक इसको आप बॉयल करके भी कर सकते हैं और फ्राई करके कर सकते हैं। तो हम फ्राई कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। 250 ग्राम हमने बॉनलेस ली है, और ये देखें पीसेस के तौर पे चंक से। साथ में हमें रोल के लिए मांडा पट्टी चाहिए। ये मांडा पट्टी के साइजेस मुख्तलिफ होते हैं, छोटे और बड़े दूसरे स्टाइल से बनते हैं। तो हमने ये चकोर स्टाइल में लिया है। ये हम इसको दरमियान में चिकन जो वेजिटेबल अच्छा सा बनता है वो घरों के हिसाब से वही है। अच्छा, इसमें वेजिटेबल के अंदर मैं ऐड करता हूँ ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च जो है वो हमने तकरीबन 2 पीसेस लिए है। 100 ग्राम इसके समथिंग कर सकते हैं आप, लेकिन 250 ग्राम ये है। 100 ग्राम हमारे पास गाजर है, और गाजर को भी आपने इसी तरह पेल करना है, और इस तरीके से देखें बहुत इजी चकोर क्यूब्स की शक्ल में बना देंगे। क्योंकि अभी सीज़न ही है हमारे गाजर की, तो थोड़े से दूसरे गाजर हैं सीज़न में है। आपको गाजर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। आप कहते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए भी गाजर कैरेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे कैरेट्स का हो गए। साथ में ग्रीन पेपर, इसका भी बहुत ईजी तरीका मैंने पहले भी बताया आपको। इस तरह के 2 पीस करेंगे, सेंटर करेंगे आप, इसके सीड से अंदर जो है आपने निकाल लेना है इस तरीके से। इसकी वजह ये कि ये पट्टी बनने के बाद आपको इजी तरीके से इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, लाइक जूलियन बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, और इसको हम इस तरह से जूनियन शक्ल में भी ऐड कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से अपने माइक को, ये हमारा ग्रीन पेपर जो है डबल कर दिया हमने, और ये इस तरीके से बारीक चॉप भी कर सकते हैं, चौकोर भी कर सकते हैं आप इसको। क्योंकि हम लोग जो इसको शेड ज़्यादातर आपने देखा कि रोल में जो है पीसेस जो है वो जूलियन शक्ल होता है। जूलियन के मतलब ये स्टिक्स हैं जो 1 इंच के बराबर होता है। तो ये हमने ग्रीन पेपर ऐड कर दिया। साथ में कैरेट जो है उसको भी हमने बारीक फॉर्म में, बिल्कुल बारीक फॉर्म में डालना आपने। ये देखें इस तरीके से आप इसको दोबारा रख के इस तरीके से आप इसको मज़ीद आप कर सकते हैं। चकोर क्यूब में भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फीलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको मज़ीद स्टिक के जो छोटे छोटे क्यूब में भी कर सकते हैं। तो बेन जो बेसिकली होता है वो फीलिंग आपने करना होता है, तो उसको हम जो है इस तरह के चॉप कर देते हैं। क्योंकि गाजर के चंक्स जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इस लिहाज से इसको थोड़ा सा हमने बारीक कर देंगे, ताकि जब फ्राई हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से वो आपको जो है थोड़ा सौते हो जाए और बनने के लिए बेहतरीन बन जाए। ये हमने इसको मैश कर दिया। तो ये चीज़ें होंगी। तेल हमारा गर्म हो गया, सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। और फ्राई करने के बाद जी चिकन कभी भी आप फ्राई करना हो थोड़े फास्ट यानी कि ज़्यादा हीट में बनाते हैं। उसके बाद जब इसके जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो उसको फिर हम इसको हीट कम कर देते हैं। अभी हमारा ये देखें ये फ्राई हो जाएगा। उसके साथ 4 से 5 मिनट आपने फ्राई करनी है। साथ इसी में ही मैं सारी जो स्पाइस है वो ऐड कर दूँगा इसके अंदर। ये देखिए आपने चिकन को सही से फार्म करना है, और उसमें से हम गार्लिक जो है पेस्ट चॉप जो है वो थोड़े से ऐड करेंगे, यानी कि लाइक 4 से 5 क्लॉव जो है वो ऐड करेंगे। ऐड कर दिया ना, ये आपको चॉप कर दिया हमने। इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश जो है गार्लिक चॉप जो है
वो आपने इसके अंदर ऐड करना है और सही से सौते करना है इसको आपने। जब एक दफ़ा फ्राई अब तेज़ कर लें तो उसके बाद जो है इसको दोबारा जो है थोड़ी स्टीम में हम रख देते हैं जब तक हम कटिंग कर लेते हैं। मज़ीद जो चिकन है थोड़ा सा जूसी बन जाएगा इसका, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको तेज़ हीट में करेंगे तो उसके बाद मैं आपको इसके अंदर देते हैं। ये हमारा जब तक स्टीम हो रहा है थोड़ा सा हम इसको स्लो करेंगे और मज़ीद जो है ना अपनी वेजिटेबल है तो हम चॉप करेंगे। ये हमारा फाइन चॉप हो गया। क्वांटिटी जो है वो दोनों की बराबर हमने लिया है 100 ग्राम, अगर इसको जूलियन कर दिया और ये इसको हमने चंक्स बना दिया है ताकि गाजर के अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीसेज हैं तो वो ज़्यादा फ्राई नहीं हो सके या ज़्यादा सौती नहीं हो। ये देखें जूलियन और क्यूब्स दोनों शक्ल में हमने इसको ये ऐड कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि चीज़ें जब बनी जाती हैं और कलरफुल जब होता है तो खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस लिहाज से ये देखें इसको हमने चॉप कर देंगे। उसका बिल्कुल सिंपल तरीका ये है, आप इसको दोबारा प्लेट में डालेंगे इसी के अंदर ही, और साथ ही जो है चिकन के अंदर ही सौते करेंगे हम इसको, ताकि जो स्पाइस है एक साथ ही एक ही बार में दोनों की जो रेसिपीज़ है वो दोनों एक साथ लग जाए। ठीक है जी, ये हम क्लियर कर लेंगे। मज़ीद आप जो है चिकन को देख लेते हैं, साथ में इसकी मैं रेसिपी भी आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखें, अच्छा बारीक चंक्स भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसको आप जो है अलग से अब ज़रा दें। अब हम इसके लिए डालते हैं स्पाइस, क्योंकि ये हमने 250 ग्राम हमने ऐड किया है और वेजिटेबल भी तकरीबन हमारा 200 ग्राम है, तो लिहाजा यानी कि हाफ़ के जी का आपके पास मटेरियल हो गया। कोई भी जब कुकिंग करते हैं हम उसकी जो मेजरमेंट है वो आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने टीस्पून हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है हमने सॉल्ट डालेंगे। ठीक है जी, ऐड करेंगे। वाइट पेपर चाइनीज़ जितने भी आइटम्स है इसमें ज़्यादा हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करेंगे। साथ ही ब्लैक पेपर जो है वो भी हम इसके अंदर हाफ़ टी अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसको सही से मिक्स करेंगे हम। बहुत सिंपल से जो है मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। सॉल्ट डाला हमने, ब्लैक पेपर डाला है, वाइट पेपर डाला है। ठीक है जी, साथ में सॉस जो है आप अगर स्पाइस ज़्यादा बनाना हो ज़्यादा तो चिल्ली सॉस, सोया सॉस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा जैसे ही चिकन सौते होता है मैं वेजिटेबल ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा एक बेस बन जाएगा। इसको ऐड कर देता हूँ और फ्राई सही से कर लिया हमने। ये देखें चिकन फ्राई करने के बाद हमने वेजिटेबल डाल दिया है। अब इसको हम जो है डिश आउट करेंगे, मतलब थोड़ा स्लो कर देंगे, और जो चिकन और वेजिटेबल के जो हमने बेस बनाया है वो हमने इसके अंदर एक प्लेट में डालेंगे, क्योंकि आपने रोल हमने बनाना है। अच्छा, ऑयल भी हमने इस पहले गर्म कर दिया है दूसरे चूल्हे के अंदर। ये देखें आप, तो ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हमारा टाइम कम बचेगा। इसको हम ऑफ करते हैं और अब हमारी बारी है जो हम रोल इसको किस तरह असेंबलिंग करते हैं। ठीक है जी, ये वेजिटेबल हमारा रेडी है। सिंपल आपने मांडा लेना है, मांडी की पत्ती जो कहते हैं इसे, और थोड़ा सा बेस बनाना है। बेसिकली बेस इसलिए बनाते हैं, ये मैदे के अंदर पानी डाल के अंदर आप इसको बेस बना देते हैं, और साइडें जो है इसकी इस तरीके से आप बाइंडिंग के लिए इसको लगाते हैं हम, ताकि जब आप रोल करें तो ये सही से वो निकल जाए, मतलब निकले नहीं। बिस्मिल्लाह इस तरह। अच्छा, मुख्तलिफ ये चीज़ें इसमें, और भी कोई भी चीज़ अगर ऐड करना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल चिकन वेजिटेबल रोल ये इस तरीके से हमने फोल्ड करना है सिंपल, और आपने इसको यूँ एक ये करना है, इसको दोबारा रोल करेंगे और साथ दोबारा हमने इसको इधर जिसका ये बेस लगा देंगे ताकि सही से फोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको, ये रोल हमारा रेडी है। अच्छा, छोटे जो हैं ज़्यादा इजी लगते हैं और बनाने में भी आसानी होती है और खाने में भी आसानी होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम दोबारा इसको इस तरीके से बाउंड करेंगे, ये देखें, और चिकन वेजिटेबल जो हमने आप ऐड करेंगे, क्योंकि बाज़ारों में जो आप बनाते हैं जाहिर सी बस में वेजिटेबल ज़्यादा हो, चिकन कम, क्योंकि ये आप ख़ुद बना रहे हैं
तो इसमें चिकन की क्वांटिटी भी है वो बराबर रखना है इसमें, इस तरीके से ये देखें। और ये आपने इसको दोबारा बैंडिंग करनी है। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है ताकि हमारा टाइम बचे, और इसको फ्राई भी बहुत इजी हल्के हीट में करते हैं। ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से मतलब जो है पक जाएगा और अंदर जो है सही से पकेगा नहीं। ये इस तरीके से हमने जल्दी जल्दी इसको बाइंडिंग करनी है, और उसकी टेम्परेचर हमने इसको दे देना, थोड़ा सा खोलेंगे इस तरीके से। इजी हो गया। ये देखें हम वेजिटेबल डाल दिया हमने, और साथ ही इसको दोबारा रोल करेंगे इस तरीके से। ये हमारा फोल्ड हो गया। फोल्ड करने के बाद आपने दोबारा इसको फोल्ड किया, और तो पहले थोड़ा सा आपने लगा देना ताकि सही से हुए खुले नहीं है। ये हमने उसको दोबारा बंद कर दिया, और ये हो गया इस तरीके से। इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं आप, एक और तरीका भी बता रहा हूँ आपको। बहुत से देखा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा जो है बड़े के आते हैं जो 2 पट्टियों में होती हैं। ये हमने इसको खोलना इस तरह के, डबल सिंगल, ठीक है। इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। त्रिकोण ये हमने बाउंड किया इसको, और साइडें जो हैं इसकी पैक कर दिया। तो थोड़े से बड़े बनाने हो उसके लिए ये हमने इसको बाउंड कर देंगे, और ये देखें उसके साइज़ जो है काफ़ी बड़ा हो गया। तो मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं ये बाइंडिंग करके। जी हमने इसको फोल्ड कर दिया। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं पहले डाल के, बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा टेम्परेचर इसको स्लो करूँगा मैं, इस तरीके से आप इसको हिलाते रहें। क्योंकि ऑलरेडी ये बांडा जो है बना हुआ है, अपने फ्राई जो है ऑलरेडी, ये क्या कहते हैं जैसे हमने रोटियां बनते हैं इस फॉर्म में ये बनते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि वेजिटेबल भी हमने इसको सौते कर लिया है, तो लिहाजा इसको फ़ौरन ही 1-2 मिनट के अंदर आपने निकाल लेना होता है। ये देखें ये हमारा तैयार है। इस तरीके से हमने इसको निकालना है, और एक प्लेट ले लेते हैं चारों तरफ से। एक टिश्यू पेपर के साथ लगा सकते हैं ताकि ऑयल इसका ऑब्जर्व हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब होती है ना तो एक साथ ही डालते हैं। जब बड़े पैन वगैरह में जो होते हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम है तो ऑयल का इस्तेमाल जो है इस हिसाब से हमने किया है। ये देखिए अच्छा तकरीबन ये देखिए 4 रोल तो हमारे पास बन गए हैं। मज़ीद हम इसकी हम गार्निश कर लेते हैं क्योंकि हमें शरबत बनाना है और टाइम हमारे पास है कम, तो लिहाजा इन चीज़ों को हम करते हैं रिमूव करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास नीचे आ गया और साथ ही जो है अब इसकी गार्निश जो है हमने करना है। तो गार्निश का तरीका क्या ये है कि इसको देखें, आपने इसको प्रेजेंट मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको काटें और ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है जी, बल्कि मैं काट ही लेता हूँ, इस तरीके से इजीली हो जाएगा। और ये देखें, ठीक है, एक शेप भी आ जाता है, कलर जो है प्रेजेंटेशन जो है अलग से हो जाती है। तो लिहाजा ये भी हमने इसको ऐसे रिमूव कर दिया। चिकन के चंक्स देखें आप बिल्कुल नज़र आ रहे हैं बेहतरीन सा। अब इसके अंदर थोड़ी टॉपिंग करनी है आपने, साथ में चिली गार्लिक केचप यूज़ कर लें। ठीक है जी, और चाहे तो अब इसकी जो है ड्रेसिंग जो है मुख्तलिफ तरीके से ऐड कर सकते हैं, यूँ गिरते हुए भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं शरबत, बेहतरीन सा एक एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं। एनर्जी ड्रिंक के लिए आपको चाहिए ग्लास। ठीक है जी, इलायची का शरबत भी है हमारे पास और जाम शीरी का रेड जो है शरबत जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। साथ में हम जो एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे वो आलपर की दूध से बनाएंगे, मिल्क से बनाएंगे। ठीक है जी, और इसका बहुत ही इजी तरीका ये है कि आपने एक टेबल स्पून लेना है और टेबल स्पून से 2 रेड अगर बनाना है आपने, ये इलायची दोनों की फॉर्म में बना सकते हैं। गर्मियों के हिसाब से जो है जाम शीरी इलायची की शरबत बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी लगता है और अच्छा भी लगता है, और रेड जो है आपको पता है ज़्यादा पसंद करते हैं लोग।
और दूध के साथ जब बनाते हैं एनर्जी ड्रिंक तो बेहतरीन से बनता है। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिए मैंने तकरीबन, और साथ ही आपने क्या करना है, ये मिल्क ऐड करना है। और मिल्क से के वॉलपर के अंदर इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जो शुगर की ऐड करना है, क्योंकि जामी शीरी जो है हमारा बेहतरीन, इसके अंदर हर चीज़ अज्जा जो है मौजूद है। तो ये हमारा जामी शीरी हो गया। साथ में अगर फ्लेवर आपने देना है तो इलायची का एक शरबत जो है वो ½ टीस्पून ऐड करेंगे। ये देखिए, विदाउट आइस हम बना रहे हैं मौसम के हिसाब से। अगर आपने कोई आइस लेना हो तो आइस क्यूब जो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, और ये यानी कि एनर्जी ड्रिंक भी आ गया, साथ में इलायची की खुशबू जो इंसान को ताज़ा तर कर दे। ये हमारा ऑफर भी रेडी है। इसके साथ ही आज की जो रेसिपी है वो भी आप मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए शेफ़ बशीर को। अस्सलाम वालेकुम।